پاکستان کا 2023 جو ہے وہ 2022 سے بھی برا نظر آ رہا ہے. بہت کچھ ہوا لیکن اگر کچھ نہیں بدلا نا تو عوام کی قسمت نہیں بدلی, کسی غریب کی حالت نہیں بدلی. معاشی اعتبار سے بات کریں ایز وی سپیک, ہم اس وقت بھی کچھ مشکل وقت ہے جس کا ہمیں سامنا ہے. معاشی اعتبار سے تو پاکستان کے لیے اکنامکلی بھی یہ سال جو ہے وہ خاصا ٹربولنٹ رہا. کیونکہ شہباز شریف صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ ملک کا اتنا بڑا غرق ہو گیا اور ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے, تو کیا صرف یہ حکومت کرنے آئے تھے؟ دیکھیں, اگر پاکستان کو آپ نے صرف اس وزن پہ تولنا ہے, اس ترازو پہ کہ آپ کے جو فارن ایکسچینج کتنے ہیں, تو پھر تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ پچھلے سال اگر زیادہ تھے تو اس سال اس سے تھوڑے کم ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کرائیٹیریا بنا دیا گیا ہے نا, یہ بہت زیادہ عوامی ایک لٹمس ٹیسٹ بن گئی ہے. یہ کسی ملک کی جو ریئل اکانومی ہے, اس کی اچیومنٹس ہیں یا فیلئرز ہیں, ان کا یہ کوئی پیرامیٹر نہیں بن سکتا. پاکستان کی جو ڈاؤن سلائڈ گئی ہے اس کا آپ تصور ہی نہیں, ہم نے کبھی پہلے کیا ہی نہیں تھا کہ اس طرح کی صورتحال بھی ہو جائے گی پاکستان کے اندر کہ ہمیں میڈیسن کا را مٹیریل منگوانے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہوں گے. اس طرح کی صورتحال بھی ہو جائے گی کہ اگر میرے $5,000 کسی بینک میں جمع ہیں اور میں لینے جا رہا ہوں, میں کہیں باہر فارن پوسٹنگ کر کے آؤں تو وہ اس کے منتیں ترنے کرنے لگ جائے کہ رک جائے. یہ کبھی نہیں ہوا تھا اس سے پہلے, کم از کم میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. مجھ سے پہلے کہیں کوئی مجھ سے بڑی ایج کے کوئی ابو 70-80 ہوں گے تو انہوں نے دیکھا ہوگا. لیکن انفیکٹ اگر آپ یہ کہیں کہ پاکستان کیا 2022 کی نسبت 2023 میں صحیح ہوگا, تو اس کا جواب جو ہے, دیکھیں, ایک آپٹیمسٹک ہونے میں اور نائب ہونے میں بڑا فرق ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں نا کہ جو آثار نظر آتے ہیں, وہ آثار یہ بتاتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی. یہ پاکستان کی جو سٹرگل ہے اپنے خزانے میں کوئی 2-4 بلین جو فارن ایکسچینج میں رکھنے کی, یہ بالکل اسی طرح جاری رہے گی. اور بدقسمتی سے پاکستان میں ایک ایسے کلوز مائنڈڈ قسم کے پالیٹیشنز آگئے ہیں سب پارٹیوں میں کہ وہ اس سے آگے دیکھتے ہی نہیں. اس کو کہتے ہیں کہ ایمرجنسی, جب آپ کا پینک بٹن دبا ہوتا ہے. آپ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں بیٹھے ہیں تو وہاں کی جو ورکنگ کلاس ہے نا, اور اس میں جو لوگ کفایت شاری اور طریقے سے پیسے خرچ نہیں کرتے, ان کے پاس پیسے چونکہ کم ہوتے ہیں تو ان کا پینک بٹن ہمیشہ دبا ہوتا ہے. ہر 2 ویک بعد انہوں نے پے چیک لینا ہوتا ہے, اور اس میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس پے چیک کو ہم کس طریقے سے ڈیوائیڈ کریں تاکہ ہمارا کوئی بل ڈیفالٹ نہ ہو یا رینٹ ڈیفالٹ نہ ہو. تو وہ ایک پینک موڈ میں رہتے ہیں ہمیشہ. یہ سچویشن ہے پاکستان کی. پاکستان ایک پینک موڈ میں ہے, اور آج تک مجھے یاد نہیں کہ کوئی ایک پالیٹیشین ایسا گزشتہ 20 سالوں میں آیا ہو جس نے یہ کہا ہو کہ میں یہ جو پینک سوئچ ہے اس کو آف کر رہا ہوں, اور میرے پاس یہ فارمولا ہے کہ یہ ہم فارن قرضے جو ہیں ان کو کس طریقے سے ہم جو ہے اس سے جان چھوڑائیں. کیونکہ سب سے بڑا پرابلم فارن قرضے ہیں. فارن قرضے آپ کے اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ آپ اس سے باہر نکل ہی نہیں سکتے. تو آپ کی سوچ کا سارا جو دھارا ہے, جو سارا فوکس ہے, وہ اسی پہ ہو گیا. آپ دیکھیں ابھی ریسنٹلی وہاں پہ ایک سیمینار ہوا جو ایک الٹرا رائٹ ونگ پولیٹیکل پارٹی نے کرایا اسی سبجیکٹ پہ, کہ جو ہے پاکستان میں کہ جناب یہ جو ڈیفالٹ کی باتیں چل رہی ہیں اس پہ کیا کرنا چاہیے. اگر آپ اس پورے سیمینار کی رپورٹنگ پڑھیں تو آپ کو بہت بڑی حیرت ہوگی. اس میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اسلامی نقطہ نظر سے ثابت کیا کہ ہمیں ڈیفالٹ کر دینا چاہیے. چونکہ یہ ایک مذہبی پارٹی کا سیمینار تھا تو زیادہ فیور مذہبی اسکالرز کو دیا گیا. تو انہوں نے اس کی دلیل یہ دی کہ جی ہم اصل زر تو کب کا واپس کر چکے, یعنی جس سے ہم نے کوئی جو ہے $1 ملین لیا تھا, ہم اس کے کوئی 4-5 ملین دے چکے, لیکن وہ ملین وہیں کا وہیں پڑا ہے. لہذا اسلامی نقطہ نظر سے اگر ہم انکار کر دیں کہ ہمیں کوئی کسی کا لینا دینا نہیں ہے تو یہ بالکل جائز ہوگا. دوسرے الفاظ میں انہوں نے فتویٰ جاری کر دیا. آپ کی جو بزنس اور ٹریڈ کلاس ہے اس کے جو نمائندے, انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں ڈیفالٹ کر لینا چاہیے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دنیا میں بے شمار ملک ایسے ہیں جنہوں نے ڈیفالٹ کیا, اس سے کوئی کسی کو گولی نہیں مارتا, اس لیے آپ ڈیفالٹ کر دیں. اور اس میں میرے خیال میں کچھ چند 1-2 لوگ تھے جنہوں نے بڑی بے دلی سے یہ کہا کہ جی ہمیں ڈیفالٹ نہیں کرنا چاہیے. اب یہ کوئی سرکاری فورم نہیں تھا, لیکن یہ آپ کی سوسائٹی کے مختلف سیگمنٹس کو, شیڈز آف اوپینینز کو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ ملک کا فوکس اس وقت کیا ہے. ملک کا فوکس یہ ہے کہ کیا ہم ڈیفالٹ کریں یا نہ کریں.
اور اگر ہم ڈیفالٹ کریں تو کن ٹرمز اور کنڈیشنز پہ کریں, کیا ہوگا, ہمارے ساتھ کیا برتاؤ ہوگا, اور اگر نہ کریں تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا. اب ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ ڈیفالٹ جو ہے, میں ظاہر ہے ایک لائر ہوں بائی ٹریننگ اینڈ بائی پریکٹس, تو اس طرح کی چیزوں کو میں ایڈوائز نہیں کرتا کہ آپ کہیں بھی کسی بھی قرض کو ڈیفالٹ کریں. لیکن جس دلدل میں پاکستان پھنس گیا ہے, یہ قرضے پاکستان کبھی واپس نہیں کر سکتا. اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ پاکستان کے پاس وسائل نہیں ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو اخراجات ہیں جو ان نیسیسری ہیں, یعنی بد انتظامی اور کرپشن کی یہ حد ہے کہ آپ اگر 10 بلین لیتے ہیں تو اس میں سے 9 بلین جو ہے وہ خفیہ طریقے سے ان اخراجات پہ خرچ ہوتا ہے. تو 1 بلین آپ کا اگر قرض کا انٹرسٹ ادا ہو گیا تو اس سے زندگی گزرتی ہے. وہ جو پیتے تھے قرض کی میں اور سمجھتے تھے کہ ہاں, وہ اب کچھ دانشور کہتے ہیں اب کوئی قرض کی میں بھی نہیں دیتا کہ چلیں ہم کہیں کہ چلے. تو ان حالات میں اگر میں آپ کو یہ خوشخبری دوں یا اپنے آڈینس کو کہ نہیں جی 2023 میں پاکستان کو بہت بڑی کامیابی حاصل کرنے والا ہے, تو وہ پاسبل نہیں. البتہ اس میں یہ بات میں کر سکتا ہوں کہ پاکستان اس بات پہ اگر غور کرے کہ ہمیں ڈیفالٹ کر لینا چاہیے تو وہ ایک فریش سٹارٹ اس کا ہو جائے گا. اور اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کہ آپ کی ریپوٹیشن بین الاقوامی کریڈٹ مارکیٹ میں یا کریڈٹ ریٹنگ میں کوئی آلریڈی بہت کوئی شاندار نہیں ہے. اٹس ناٹ ریمارکیبل کہ لوگ تالیاں بجا رہے ہیں تو وہ ضائع ہو جائے گی. نو باڈی از ولنگ ٹو لینڈ یو, نو باڈی از لوننگ یو, نو باڈی. یہ جو قرضے آپ لے رہے ہیں 1 بلین فلاں سے, وہ آپ جتنے جتن اور جس طریقے سے لے رہے ہیں, اس طرح تو جو ہے وہ دنیا کے بڑے بڑے ناکام ترین بزنس مین بھی اتنے بڑے بڑے اثر رسوخ استعمال کر کے تو کریڈٹ یونین سے تو بینکوں سے قرضے لے لیتے ہیں. یہ آپ کو ریٹنگ کی بنیاد پہ IMF 1 بلین نہیں دے رہا ہے, جو موڈی میں آپ کی ریٹنگ ہے یا دوسری جو بین الاقوامی ریٹنگ ایجنسیز ہیں. اس لیے آپ اس بات کی فکر نہ کریں کہ ہماری ریپوٹیشن خراب ہو جائے گی. لیکن یہ ایک ہی جھٹکے میں آپ کو مور دین $100 بلین جو ہے, جو گزشتہ 70 سال کے گناہوں کی سزا ہے, اس سے آپ کو جان چھوٹ جائے گی. 6 مہینے سال تک آپ کو پرابلمز ہوں گے, ڈیفینیٹلی پرابلمز ہوں گے, لیکن بالآخر آپ جب ایک نیا سٹارٹ کریں گے تو آپ کے کندھے جو ہیں ان پہ اتنا بڑا جو ہے بوجھ وہ نہیں ہوگا, اور آپ کے لیے فیلڈ میں ساری اپارچونیٹیز ہوں گی. لیکن یہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے جو ہے یہ اپنے جو انتظامی اور بدعنوانی اور یہ لوٹ گسوٹ کی چیزیں ان پہ ڈیفالٹ کریں.